السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری عشرہ اور اعتکاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسلام کے 5 بنیادی حقوق میں رمضان کے روزوں کا شمار بھی کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کا ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کو زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی اعمال اور عبادتیں ایسے رکھی ہیں جو اس آخری عشرے کو سارے دنوں پر فضیلت اور اہمیت عطا کرتے ہیں، اور یہ راتیں تمام راتوں سے ممتاز ہے۔ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، اور اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ اس عشرے میں خصوصیت عبادات کے ساتھ اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ آخری عشرے میں بھی بہت ہی خیر اور کثیر اجر ثواب پنہاں ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور راتوں کو جاگ کر ذکر و فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا جد و جہد کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ رمضان کا آخری عشرہ خوب عبادت کا ہے، لیکن ہمارے بھائی بہن مائیں اس عشرے کو بازاروں میں خریداری کرنے میں گزارتی ہیں۔ خریداری کیجیے رمضان سے پہلے یا پھر رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں میں، یا پھر دن کے وقت اس آخری عشرے کی راتیں عبادت میں گزاریں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف مطلب مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام کرنا۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے، اور پورے محلہ والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان آخری 10 دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق زمین و آسمان اور مالک و ملک کے دربار میں پڑ جانے کا نام ہے۔ اعتکاف عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر عبادت سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات۔ خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور جو اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم بدنصیب ہی ہو سکتا ہے۔ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں اتنی جد و جہد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم سب بہت زیادہ محتاج ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی تلاش و جستجو کریں، آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں
ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس سے اپنی بخشش کروائیں اور اس آخری عشرے کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آخری عشرے میں عبادت کرنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔